بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو پتہ تو ہوگا گزشتہ سال 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی غزہ جنگ کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اب یہ جنگ غزہ اور اسرائیل سے نکل کر لبنان تک پھیل گئی ہے، جبکہ اس جنگ کے نتیجے میں ایران، شام، عراق اور یمن پر بھی اسرائیل نے حملے کیے اور ان ممالک سے بھی اسرائیل پر حملے ہوئے۔ سالوں سے جاری اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر 1000 راکٹ فائر کیے اور سرحد پر قائم باغ توڑ کر مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر قائم اسرائیلی آبادیوں اور فوجیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے اور سینکڑوں اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنا کر غزہ لایا گیا۔ ناظرین، 7 اکتوبر کو حملوں کو جواز بنا کر اسرائیل نے اگلے دن ہی غزہ کے شہریوں پر بدترین فضائی بمباری کا آغاز کیا اور ساتھ ہی کچھ دن بعد زمینی کارروائی بھی شروع کر دی، جو آج کے دن تک بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 16,000 بچے اور 11,000 خواتین شامل ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں قائم تقریباً تمام ہی انفراسٹرکچر کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین، غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں نے جنگ بندی کی کئی کوششیں کی، مگر سب رائے گاں رہیں، اور اسرائیل حماس کے وجود کو ختم کیے بغیر مستقل جنگ بندی پر راضی نہ ہوا۔ نومبر 2023 میں جنگ شروع ہونے کے 1 ماہ بعد 4 روزہ جنگ بندی پر دونوں فریقین نے عالمی ثالثوں کی موجودگی میں اتفاق کیا، اور اسی دوران دونوں اطراف سے قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا گیا، مگر بعد ازاں جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ بعد ازاں امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی کئی کوششیں کی گئیں، اور ایک موقع پر اسرائیل اور حماس دونوں امریکی صدر کی پیش کی گئی جنگ بندی تجاویز اور اس کے نکات پر آمادہ بھی ہوئے، مگر اسرائیل کے پیچھے ہٹ جانے اور مستقل جنگ بندی نہ کرنے کے باعث معاہدہ نہ ہو سکا۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکہ نے گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو فوجی امداد کی مد میں $17 ارب کی امداد دی، جو اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو فعال رکھنے، جہازوں کے تیل خریدنے سمیت دیگر ہتھیار خریدنے میں استعمال کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق حزب اللہ اور ایران کے حملے روکنے اور ان کے خلاف امریکہ ایران کو انٹیلیجنس معلومات بھی فراہم کرتا رہا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والی غزہ جنگ میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل حملوں کے بعد حزب اللہ نے غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت کے طور پر شمالی اسرائیل پر حملوں کا آغاز کیا اور راکٹ فائر کرنا شروع کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی سرحد کے قریب واقع لبنانی علاقوں پر بمباری کا آغاز کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ گزشتہ سال غزہ جنگ شروع ہونے سے اس سال ماہ اگست تک حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان یہ لڑائی ایک حد تک رہی، مگر گزشتہ اگست میں اسرائیل حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کے قتل کے بعد لڑائی نے ایک نیا موڑ اختیار کیا اور دونوں جانب سے حملوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا، جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ ستمبر کے آغاز میں اسرائیل نے کہا کہ وہ ہر صورت اپنے شمالی علاقوں میں لوگوں کو واپس لائے گا اور حزب اللہ کے حملوں کو روکے گا، جس کے بعد گزشتہ چند دنوں سے اسرائیل نے لبنان کے مختلف شہروں پر مسلسل بمباری کا آغاز کر دیا، اور حزب اللہ نے بھی جوابی راکٹ اور میزائل فائر کیے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ہونے والی اسرائیلی حملوں میں اسرائیل حزب اللہ سیکرٹری جنرل اور سربراہ حسن نصر اللہ سمیت بہت سے سینئر کمانڈر جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 1 سال کے دوران ہزاروں لبنانی شہری ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل ایران پر حماس اور حزب اللہ کی پشت پناہی کا الزام لگاتا ہے، اور اس سوچ کے تحت اسرائیل نے اس سال اپریل میں شام کے دارالحکومت دمشق میں قائم ایرانی قونصل خانے کی عمارت پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 سینیٹر کمانڈر سمیت 7 اہلکار ہلاک ہوئے، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 میزائلوں سے حملہ کیا۔ حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیہ کو 31 جولائی کو تہران میں اس وقت شہید کیا گیا جب وہ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریبی حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود تھے۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی، مگر ایران نے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور تقریباً 2 ماہ بعد 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر 300 راکٹوں اور میزائلوں سے حملہ کیا، اور یہ حملہ ایران کے پچھلے جوابی حملے سے زیادہ سخت اور نسبتاً اچھے ہتھیاروں سے کیا گیا، جس میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں نقصان پہنچنے کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر اب تک غزہ کے 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہیں، جبکہ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں رہنے والے تقریباً 2 لاکھ کے قریب اسرائیلی بھی یا تو بے گھر ہیں یا گھروں میں محصور ہیں۔ ناظرین، اسرائیل گزشتہ 1 سال کے دوران ہزاروں ٹن بم برسانے اور ہزاروں فوجیوں کے ساتھ زمینی کارروائی کرنے کے باوجود غزہ سے حماس کا وجود ختم نہیں کر سکا، اور اسے آج بھی غزہ میں مزاحمت کا سامنا ہے۔
غزہ جنگ اب لبنان سے آگے شام عراق تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایرانی حملوں کے بعد ممکنہ اسرائیلی رد عمل کے بعد اس جنگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔